فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، فخرج منہا، راندہ درگاہ ہوا، نکل گیا۔ وہ جب جانے لگا نا، اس نے کہا فإنک من المنظرین، تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ اللہ سے کہنے لگا ابلیس تھوڑی سی مہلت چاہیے، تو کیا فرمایا؟ دیتا ہوں مہلت، لے لو، مگر تم نے توبہ تو کرنی نہیں، مہلت کس بات کی چاہیے؟ تجھے اس بات پہ شرم تو آنی نہیں، تو مہلت کس بات کی چاہیے؟ اس نے کہا کسی اور کام کی۔ کرنا کیا ہے؟ کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اچھا پکا موحد تھا، قسم جو اس کی اٹھائی، تیری عزت کی قسم۔ جب رب کی قسم اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر تو کامل ایمان رکھتا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، توحید کو مانتا تھا، رسالت کا منکر تھا۔ فرمایا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور قرآن نے ایک اور جگہ اسی بات کو بیان فرمایا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس نے کہا ایسے نہیں کہ انہیں کہوں گا نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، قرآن نہ پڑھو، ایسے نہیں بہکاؤں گا۔ کیسے بہکا گا؟ اس نے کہا سیدھے رستے سے بواں گا، نماز سے بھی نہیں روکوں گا، اس سے مجھے نہیں تکلیف، روزہ سے بھی نہیں روکوں گا، حج سے بھی نہیں روکوں گا، جہاد سے بھی نہیں روکوں گا۔ تو پھر کرے گا کیا؟ اس نے کہا جو کام خود نہیں کیا وہی ان کو نہیں کرنے دیں۔ کیا اس نے کہا نہ میں نے رسالت کی تعظیم کی نہ انہیں رسالت کی تعظیم کرنے دوں گا، باقی سب کچھ کریں گے پر انہیں بے ادب ضرور بناؤں گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ پھر جواب ملا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ بھئی اینج نہیں، ایسے نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں میں نے اخلاص کی دولت عطا کر رکھی ہے۔ قرآن نے خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، مخلصین کہا ہے، مخلصین نہیں کہا۔ اخلاص اسے ملتا ہے جسے وہ عطا کرے، اخلاص اسے ملتا ہے جسے وہ عطا کرے۔ اور فرمایا جس کو میں اپنے نبی کے احترام کے لیے روح کو چن لوں گا نا، جس میں اپنے نبی کا احترام اور خلوص بھر دوں گا نا، وہ تیرے راستے پہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جو مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتا، رب کو گوارا ہی نہیں کہ میرے محبوب کے قریب آئے۔ وہ جسے چاہے قریب کرتا ہے، جسے نہ چاہے قریب نہیں آتا۔ فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ۔ کہا کہ ساری بات تو مصطفیٰ کے ماننے اور نہ ماننے کی ہے۔ مصطفیٰ کو مانا تو توحید کے قدر شناس ہوئی، اور اگر میرے حبیب کو نہیں مانا تو تمہاری توحید کی کیا ضرورت ہے؟ قبلہ ایک نقطہ یہاں عرض کر دوں، سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہوگی نا، کوئی منسٹر تو یہاں نہیں بیٹھا جسے نہیں آتی، سب کو آتی ہوگی۔ اسی ماڑے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ بھئی سورہ اخلاص اس کا نام کیوں ہے کہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی۔ اس میں اچھا خالص کوئی چیز خالص ہو، یہ خالص ہونا کیا ہے؟ عام سی بات ہے کہ کوئی پروڈکٹ لے لیں، کوئی چیز دکان پہ لینے جائے بازار، وہ کہے گا خالص ہے، بھی کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی اور ملاوٹ نہیں، اس میں کسی چیز کی اور ملاوٹ نہیں، جو اوپر لیبل لکھا ہے وہی کچھ اس کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو اوپر لیبل لگا ہے
وہی کچھ اس کے اندر ہے. اب لیبل لکھا ہے سورہ اخلاص، خالص توحید ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اور خالص توحید کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ کل واللہ احد کہہ کر وہ اپنا پیغام پہنچا سکتا تھا. کیا وہ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکتا تھا کہ میں ایک قادر ہے، قادر ہونے کے باوجود کہتا ہے نہیں ابھی تو کہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص توحید ہے ہی وہی جس میں محبت مصطفیٰ کی مٹھاس ہو. خالص توحید ہے ہی وہی جس میں محبت مصطفیٰ کی حلاوت ہو، مٹھاس ہو. بھئی ہم اس توحید کو نہیں مانتے جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو. لگاؤ ہم اسے توحید نہیں مانتے جو وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر. اور یہ سبق ہمیں سورہ اخلاص کے لفظ کل نے دیا. تو میرے آقا کو ماننا یہ خدا کو ماننا ہے، اور انکار مصطفیٰ خدا کا انکار ہے.